अस्सलाम वालेकुम। बैड बॉयज़ बाय हुरैन फातिमा। किस्त नंबर 24। अगले दिन सुबह होते ही साहिर मलिहा के रूम में गया। उसे देखने के बाद कि वो अब ठीक है तो वापस से गेस्ट रूम में गया। वहाँ से दानिश को उठाया और जल्दी से घर से निकल गए। जाओ यार दानिश, मेरे सर में दर्द हो रहा है, एक कप स्ट्रॉन्ग सी चाय का तो बना कर ला दो, मैं तब तक फ्रेश हो जाता हूँ। साहिर अपनी कनपटियां सहलाते हुए बोला, ब्रो आपकी आंखें साफ साफ बता रही हैं आप सारी रात नहीं सोए, यूं ही जागते रहे हैं। मैंने सारी रात आपको मलिहा के लिए बेचैन रहते देखा है, इसलिए अब आप जाकर फ्रेश हो जाएं और रेस्ट करें। मैं आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ और बाकी सब भी देख लूँगा। साहिर उठकर रूम में चला गया, जबकि दानिश ने किचन का रुख किया। साहिर शॉवर लेकर बाहर निकला ही था कि इसके मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। साहिर ने आगे बढ़कर देखा तो मोबाइल की स्क्रीन पर रेहान का नंबर जगमगा रहा था। लगता है मैडम ने ब्रो को सुबह सुबह ही सब कुछ बता दिया है और अब उन्होंने मेरी क्लास लेने के लिए कॉल की है। चलो खैर, अब जो भी है, कॉल तो अटेंड करनी ही है। साहिर ने कंधे उचकाए और मोबाइल उठाकर यस किया। अस्सलाम वालेकुम ब्रो, कैसे हैं आप, और महा अपी कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। साहिर हम ठीक हैं, तुम सुनाओ वहाँ सब कैसे हैं? दानिश, मलिहा, महनूर सब कैसे हैं? मुझे लग रहा है जैसे वहाँ कुछ हुआ है। मलिहा महनूर रोज़ाना रात को सोने से पहले मुझसे महा के बारे में पूछ कर सोती है, लेकिन रात इन दोनों की ना ही कॉल आई और ना ही कोई मैसेज। महा भी सारी रात बेचैन रही है। वो भी कह रही थी महनूर मलिहा ठीक नहीं है। तुम दोनों इनका अच्छे से ख्याल तो रख रहे हो ना? उन्होंने मुझे भाई बोला है। उम्मीद है तुम मुझे शर्मिंदा नहीं करोगे। भाई, यहाँ तो सब ठीक हैं। आपको ऐसा क्यों लगा यहाँ कुछ ठीक नहीं है? और हम दोनों इनका भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। बस वो दोनों महा को बहुत याद करती हैं। आई नो यार साहिर, यहाँ की सिचुएशन भी सेम है। महा भी हर वक्त रोती है, ज़िद करती है, उसे वापस जाना है। भाई आप जल्दी से जिस मकसद के लिए भी गए हैं वो मकसद पूरा करें और वापस आ जाएं। हम लोग आपको बहुत मिस करते हैं। आई मिस यू टू मेरा बच्चा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम वापस आ रहे हैं। तुम अपना और बाकी सबका ध्यान रखना, और हो सके तो मलिहा महनूर की तरफ भी चक्कर लगा लेना। अब मैं फ़ोन रखता हूँ, अल्लाह हाफिज़। शुक्र है इस नकचिड़ी ने भाई को शिकायत नहीं लगाई, वरना ब्रो ने मुझे मोबाइल के अंदर से ही जूते लगाने स्टार्ट कर देने थे। साहिर कॉल कट होने के बाद सोचते हुए बोला, दानिश, मैंने तुम्हें एक कप चाय बनाने के लिए बोला था, कहीं तुम चाय की देग तो नहीं बनाने लग गए? अगर तुम अगले 2 मिनट में यहाँ ना पहुँचे तो मैं तुम्हें इसी चाय के अंदर भिगो कर मारूंगा। साहिर ने दानिश को काफ़ी कॉल्स मिलाई, लेकिन नंबर बिजी जा रहा था। आखिर में थक हाकर उसके नंबर पर मैसेज टाइप करके मोबाइल साइड पर रखा और ख़ुद आंखें बंद करके लेट गया। ओके बेबी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अबे मेरे भाई की कॉल आ रही है। किचन में जाते ही दानिश को उसकी क्लास फेलो अरीबा की कॉल आ गई थी, जो कि इसने यूनिवर्सिटी से ना आने की वजह पूछ रही थी। इसको क्या मतलब मैं यूनिवर्सिटी जाऊँ या ना, एवं ही डिस्टर्ब कर दिया। अच्छी खासी चाय बना रहा था। दानिश के मुंह के जाविया बनाते हुए बोला, जल्दी कर दानिश हैंडसम, वरना आज तेरी मौत पक्की है। दानिश चाय को कप में उंडेलते हुए बोला और जल्दी से साहिर के कमरे में गया। ये लें ब्रो, आपकी स्ट्रॉन्ग सी गर्मा गर्म चाय। तुम्हें चाय बनाने में इतना वक्त क्यों लगा? साहिर ने चाय का सिप लेते हुए तिरछी निगाहों से उसकी तरफ देखा। ब्रो, वो मैं महनूर से मलिहा की तबीयत के बारे में पूछने लग गया था, इसलिए। दानिश मासूम सी शक्ल बना कर बोला, झूठ बोल रहे हो मुझसे मनहूस इंसान। महनूर तुमसे इतनी लंबी लंबी बातें नहीं करती, ज़रूर कोई चक्कर है। अब तुम भी जाकर फ्रेश हो जाओ, वापस से मलिहा लोगों के पास जाना है। ब्रो की कॉल आई थी, उन्होंने बोला है। अच्छा, होता हूँ फ्रेश, मुझ मासूम पर तुम सब शक ही करते रहना। ड्रामेबाजी बंद करो और जल्दी से फ्रेश हो जाओ, कल से यूनिवर्सिटी भी जाना है, बहुत हो गई छुट्टियां। अगर प्रिंसिपल ने ब्रो को बता दिया तो बहुत इंसल्ट होगी। हाय, लग गई इस मनहूस अरीबा की बद्दुआ। आ गया यूनिवर्सिटी का बुलावा। दानिश गुस्से में बड़बड़ाता हुआ अपने कमरे में चला गया। साहिर भी चाय ख़त्म करके थोड़ी देर लेट गया। यह मनहूस इंसान मुझे ऐसे तो कभी भी नहीं जाने देगा। मुझे खुद ही कुछ करके यहाँ से भागना होगा, लेकिन इसके लिए मुझे किसी की मदद की ज़रूरत है। किससे मदद लूँ? कौन है वो जो मेरी मदद कर सकता है? महा कुछ सोचते हुए बोली, जवाद। हाँ, जवाद ही है जो मेरी मदद कर सकता है, लेकिन मेरे पास तो इसका नंबर है, इससे बात कैसे करूँ? मेरे पास नहीं है तो क्या हुआ, रेहान के पास तो होगा ही। मुझे कैसे भी करके रेहान से जवाद का नंबर लेना होगा।
لیکن کیسے؟ وہ تو مجھے کبھی بھی جواد کا نمبر نہیں دے گا۔ ایک دفعہ اس کا موبائل میرے ہاتھ لگ جائے تو میں خود ہی لے لوں گی۔ ریحان اسٹڈی روم سے باہر آیا تو مہا ابھی تک سوچوں میں گم تھی۔ کیا ہوا جانے ریحان، کن سوچوں میں گم ہو؟ ریحان نے اسے مسلسل سوچوں میں گم دیکھ کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ ایک تو تم مجھے ایسے چیپ ناموں سے نہ پکارا کرو، مہا اس کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے بولی۔ پھر کن ناموں سے پکاروں؟ میرے نام سے پکارا کرو۔ اچھا جی، ریحان کی جان، مہا بات سنے۔ ایسے؟ ریحان شرارت سے بولا تو مہا تب اٹھی اور کشن اٹھا کر ریحان کی طرف پھینکا، جسے اس نے کیچ کر لیا۔ مرو تم، میں جا رہی ہوں باہر۔ مہا غصے سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ میرا غصے والا بچہ، ریحان اسے خیالوں میں تصور کرتے مسکرا دیا۔ سنو جانا، اگر دنیا کی تمام نابیناؤں کو آنکھیں دے دی جائیں پھر بھی دو نابینا رہ جائیں گے، ایک تم جسے میری محبت نظر نہیں آتی اور ایک میں جسے تمہارے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ جانے ریحان، ایک وقت آئے گا جب تم بھی مجھ سے محبت کرو گی اور میری محبت کو سمجھو گی۔ ریحان خود پر پرفیوم لگاتا باہر نکل گیا۔ ریحان کمرے سے باہر گیا تو مہا وہاں اداسی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ اداس کیوں ہو؟ اس جہنم میں اداس نہیں ہوں گی تو کیا کروں گی؟ میں دن رات اسی قید میں رہ رہ کر تنگ آ گئی ہوں۔ آخر کب تک مجھے اس قید میں بند رکھنے کا ارادہ ہے؟ پلیز مجھے اس قید سے آزاد کر دو، ورنہ میں نے اسی قید کے اندر گھٹ گھٹ کر مر جانا ہے۔ کیا بکواس کی دوبارہ کرنا؟ ریحان غصے سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، جو ڈر کے مارے اس سے دور ہو رہی تھی۔ بتاؤ کیا بکواس کی ہے؟ وہ اس تک پہنچتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ چھوڑو مجھے، میں کوئی تمہاری غلام نہیں ہوں جس پر حکم چلا رہے ہو۔ میں جیوں یا مروں، تمہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ویسے بھی میں تمہارے ساتھ رہ رہ کر پل پل مر رہی ہوں۔ وہ مسلسل خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ تمہیں مجھ سے آزادی تو میری موت ہی دے سکتی ہے۔ وہ ہلکا سا اس کے گالوں کو چھوتے ہوئے بولا۔ تو پھر میں دن رات تمہاری مننے کی دعا کروں گی۔ مہا کی بات سن کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، چھن سے اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ آج تک اس نے اس پر ایسے کون سے ظلم کیے تھے، وہ جو اس کے دل میں اپنے لیے جگہ نہیں بنا پایا تھا؟ کیا وہ اتنا ہی برا تھا، وہ جو اس کی موت کی دعائیں کر رہی تھی؟ کیا کوئی کسی سے اتنی نفرت بھی کر سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے حق لینے کی وجہ سے اس کی نظروں میں برا تھا تو اب اسے چھونے والا نہیں تھا؟ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں چھوؤں نہ تو تمہیں میرے چھونے سے، تمہارے قریب آنے سے تمہیں مجھ سے نفرت محسوس ہوتی ہے تو آئندہ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ تم مجھ سے آزادی چاہتی ہو تو وہ بھی واپس جانے کے بعد مل جائے گی۔ فی الحال مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں باہر جا رہا ہوں۔ کچھ کھا ہی پی لینا اور اپنا دھیان رکھنا۔ اور اسے آزادی بخشتا گاڑی کی کیز اٹھاتا باہر کو نکل گیا۔ لگتا ہے میں کچھ زیادہ ہی بول گئی ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ریحان کے جانے کے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، لیکن جتنا اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے اس کے بدلے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے میں نے، بالکل، اور مجھے اس پر ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ میں واپس جانے تک کا انتظار نہیں کرتی، مجھے خود ہی جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اور اپنا اگلا لائحہ عمل تیار کرتی اٹھ کر واپس سے کمرے میں چلی گئی۔ دانش ساحر فریش ہونے کے بعد واپس سے ملیحہ ماہنور کے گھر پہنچ چکے تھے۔ ماہنور ملیحہ کے سرہانے بیٹھی مسلسل فروٹ کاٹ رہی تھی اور اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ رات ملیحہ کے پاؤں میں کافی درد ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ماہنور نے اسے نیند کی گولی کھلا کر سلا دیا تھا، اس لیے وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ اٹھ جا میری بہن، اور کتنا سونا ہے، کام کر کر کے مجھ معصوم کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اگر ایسا ہی رہا تو وقت سے پہلے بوڑھی ہو جاؤں گی، پھر تو مجھے کوئی 80 بچوں کا باپ ہی ملے گا۔ نہ بابا نہ، میری بہن اٹھ جا، میری زندگی خراب نہ کر۔ ماہنور کے ہاتھوں کے ساتھ مسلسل منہ بھی چلا رہی تھی۔ نوٹنکی میں ہونا چاہیے ان بہنوں کو، دانش تھوڑی اونچی آواز میں بولا تو ماہنور نے پیچھے دروازے کی طرف دیکھا، جیسے وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے۔ وہ اسے گھور کر واپس سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ یہ ایسی نہیں اٹھے گی، مجھے کچھ اور کرنا ہوگا۔ ماہنور کچھ سوچنے لگی اور پاس پڑا پانی کا جگ اٹھا کر اس کے اوپر پھینکنے لگی، جسے جلدی سے ساحر نے آواز دے کر روکا۔ ماہنور گڑیا، نو، اس کی طبیعت پہلے ہی خراب ہے۔ ساحر کے کہنے پر اس نے واپس سے پانی کا جگ اپنی جگہ پر رکھا اور ساحر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ وہ اسے کیسے اٹھائے۔
اب تو اس کا میڈیسن کھانے کا بھی ٹائم ہو رہا تھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر ساحر نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ مہنور نے جا کر پردے کو سائڈ پر کیا تو سورج کی شعاعیں اس کے منہ پر آنے لگی، جس سے وہ کسمسانے لگی۔ ملیحہ یار اب اٹھ بھی جاؤ، تھوڑی دیر اور سونے دو نا، وہ نیند سے بوجھل آواز میں ہی بولی۔ اگر تم نہ اٹھی تو میں تمہاری ساری چاکلیٹس کھا جاؤں گی۔ نوری کی بچی، میری چاکلیٹس کو ہاتھ نہ لگانا، پہلے ہی بچوں سے کھینچ کھینچ کر اکٹھی کی ہیں۔ مہنور کی دھمکی سن کر وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پروفیشنل چورنیاں ہیں، کہتے ساتھ ہی دونوں لاؤنج میں جا کر بیٹھ گئے۔ چلو جلدی کرو، میں تمہیں واش روم تک چھوڑ دوں اور تم فریش ہو جاؤ۔ مہنور نے اسے سہارا دے کر واش روم تک چھوڑا، پھر اسے کپڑے نکال کر دیے۔ جب وہ فریش ہو گئی تو واپس اسے بیڈ پر لا کر بٹھایا۔ چلو اب جلدی سے یہ فروٹس کھا لو۔ مہنور اسے فروٹس کھلانے لگی۔ اتنے میں ساحر اور دانش بھی کمرے میں آ گئے۔ ملیحہ کی نظر جیسے ہی ساحر پر پڑی، اسے کل والا سارا واقعہ یاد آ گیا۔ یہ انسان ہمارے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ نکالو اسے یہاں سے، ملیحہ غصے سے چیختے ہوئے بولی۔ ملیحہ ریلیکس، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں کل کے لیے شرمندہ ہوں اور تم سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے تمہاری سوری کی ضرورت نہیں ہے۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے دور، ورنہ میں اس چاقو سے اپنی کلائی کاٹ لوں گی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ رکھو اسے نیچے۔ مہنور اس کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر غصے سے بولی۔ تم نے اسے اندر کیسے آنے دیا، بتاؤ؟ وہ چیخ کر مہنور سے پوچھنے لگی۔ وہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مہنور سر جھکائے بولی، جیسے اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہو۔ طبیعت خراب تھی تو مر جانے دیتی، اسے کیوں بلایا تم نے؟ ملیحہ پلیز مرنے کی باتیں نہ کرو۔ ملیحہ کی بات سن کر مہنور کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ ملیحہ نے غصے سے پاس پڑی فروٹس کی پلیٹ نیچے اٹھا کر پھینکی، جس سے سب ڈر گئے۔ اگر تم 1 منٹ کے اندر یہاں سے نہ گئے تو میں خود کی جان لے لوں گی۔ نفرت ہے مجھے تم سے، میں زندگی میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی، اس لیے کبھی بھول کر بھی میرے سامنے نہ آنا۔ ساحر کو مسلسل وہیں کھڑے دیکھ کر ملیحہ نے اپنی کلائی پر دباؤ بڑھایا تو ساحر وہیں سے الٹے قدموں سے واپس لوٹ گیا۔ اسے ملیحہ سے ایسے ری ایکشن کی ہرگز امید نہیں تھی۔ ساحر کے جانے کے بعد وہ واپس سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹ گئی، جبکہ مہنور کمرہ سیٹ کرنے لگی۔ ملیحہ مجھے تم سے اس طرح کی بزدلی کی امید ہرگز نہیں تھی۔ آج تم نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ غلطی ہماری تھی، ہمیں اس طرح کا مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب تم اپنی غلطی ماننے کے بجائے اوور ری ایکٹ کر رہی ہو۔ ہمارے اس مذاق کی وجہ سے ان لوگوں نے کتنی مار کھائی، یہاں تک کہ محلے والوں نے پولیس کو بھی کال کر دی تھی۔ وہ لوگ بدنام بھی ہو سکتے تھے، سوچنا ذرا اس بارے میں بھی۔ اب تم ریسٹ کرو، میں باہر جا رہی ہوں۔ مہنور چیزیں لے کر واپس باہر چلی گئی۔